وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام آیت نمبر 56 سے 56 آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جواب ہے مشرکین کی طرف سے جب سمجھوتے کی پیشکش ہوئی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا جواب دیا گیا ہے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے جو آپ کے پاس آئے ہیں مذاکرات کرنے، جو چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دین میں کچھ لچک پیدا کریں، ان سے کہیے انی نہیتو، بے شک مجھے روک دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. قل لا اتبع اہواءکم، فرمائیے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، تمہاری وجہ سے میں اپنے دین میں لچک پیدا نہیں کروں گا، تمہاری وجہ سے میں اپنے موقف پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. وَضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا. قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، فرمائیے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ نہیں ہے جسے تم جلدی مانگتے ہو. تمہارا خیال یہ ہے کہ اچھا وہ جو قیامت جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں لے آئیں اسے، وہ عذاب ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیں پھر ہم ایمان لے آئیں گے. تو آپ فرمائیے کہ وہ عذاب میرے ہاتھوں میں نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے. یقص الحق، وہ حق بیان فرماتا ہے. وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. قل لو ان عندي ما تستعجلون به، فرمائیے اگر میرے پاس وہ ہوتا جسے تم جلدی مانگ رہے ہو، جس عذاب کی تم خواہش کر رہے ہو، لقضی الامر بینی وبینکم، یقیناً میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو زیادہ جاننے والے ہیں. وعندہ مفاتح الغیب، اور غیب کی چابیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا انہیں اللہ کے سوا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا اللہ کے علم کے بغیر. اس کائنات میں وقوع پذیر ہونے والا ہر معاملہ اللہ کے علم میں ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور کوئی دانہ ایسا نہیں ہے زمین کے اندھیروں میں. ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی تر شے ہے اور نہ کوئی خشک. الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ کا علم کامل ہے، اور کوئی واقعہ کائنات میں وقوع پذیر ایسا نہیں ہوتا جو اللہ کے علم میں نہ ہو. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی اللہ ہے جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیند موت کی بہن ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے تم مر جاتے ہو، اور آپ نے فرمایا صبح کے وقت دن کی زندگی باقی ہو ان کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے، انہیں دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے، اٹھا دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جیسے تم روزانہ سو جاتے ہو ایسے ہی ایک دن تمہیں موت آ جائے گی. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھاتے ہیں. پورا دن انسان گناہوں سے بھری ہوئی زندگی گزارے اور رات کے وقت میں اللہ اسے نیند میں موت سے دوچار کرنے کی قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جاننے کے باوجود اسے دن میں دوبارہ زندگی عطا فرما دیں، صبح میں دوبارہ اٹھنے کی صلاحیت دے دیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے. فرمایا ثم یبعثکم فی، پھر وہ تمہیں دن میں اٹھاتا ہے. لیقضی اجل مسمی،
تاکہ تمہاری وہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، وہ جو زندگی تمہاری اللہ نے طے کر رکھی ہے وہ مکمل ہو جائے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ بتا دے گا تمہیں جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ وہو القاہر فوق عبادی، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ ویرسل علیکم حفظا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے۔ توفتہ رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے اچک لیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ الا لہ الحکم، اسی کے اختیار میں فیصلہ ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان سے پوچھیں کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں بچاتا ہے؟ کون تمہیں مشکلوں سے نکالنے والا ہے؟ جب تم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو، تدعونہ تضرعا وخفیا، تم اللہ کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے بھی اور چپکے چپکے بھی۔ تمہاری دل کی صدائیں اسی رب العالمین کو آواز دیتی ہیں۔ تمہارے ذہنوں میں یہ پختہ خیال ہوتا ہے کہ اب اللہ کے سوا تمہیں اس مشکل سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا تم اللہ کے سامنے اپنے حالات رکھتے ہو۔ لئن انجانا من ہذہ، اور کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی نا اس مشکل سے، لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور شکر گزار بندے بن جائیں گے اللہ کے۔ جب انسان کسی مشکل میں گرفتار ہو تو ذرا سوچیں کیسے منتیں مانگتا ہے، کیسے وعدے کرتا ہے، بھائی آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا، آئندہ کبھی فلاں غلط کام جو میری زندگی میں نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی اس مشکل سے نکلتا ہے فوراً واپس لوٹ جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ فرما قل اللہ ینجیکم منہا، فرمائیے اللہ ہی تمہیں اس سے نجات دیتا ہے، ومن کل کرب، اور ہر دکھ سے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے بے شک تمہارا رب اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، اللہ کے عذاب جو دنیا میں آتے ہیں نا ان کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے۔ کبھی اللہ زیادہ بارشوں کی صورت میں عذاب بھیجتے ہیں، کبھی طوفان کی صورت میں عذاب بھیجتے ہیں، کبھی زلزلوں کی صورت میں عذاب بھیجتے ہیں، یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ لیکن ایک شکل کا ذکر یہاں کیا ہے، اللہ چاہیں تو تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، اللہ چاہیں تو تمہارے قدموں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجیں، اور ایک تیسری صورت بتائی ہے، کیا اللہ چاہیں تو اس عذاب کے نتیجے میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دیں، کسی قوم کا فرقہ پرستی میں مبتلا ہو جانا یہ بنیادی طور پر اللہ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور پھر یہ کہ تم ایک دوسرے سے لڑنے لگو، اللہ تمہیں ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھائے۔ اہل کفر سے تو کیا لڑنا تھا، بہرحال مسلمان آپس میں دستوں گریباں ہو گئے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کیسے مختلف انداز سے ان آیات کو بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ سکے۔ وکذب بہ قومک وہو الحق، اور اسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ یہ حق ہے۔ قل لست علیکم بوکیل، فرمائیے میں تم پر ذمہ دار نہیں ہوں۔ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت طے ہے۔ وسوف تعلمون، اور جلد ہی تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، جو اس میں سے غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں،
جو تنقید کرتے ہیں اللہ کی آیات پر، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے الگ ہو جاؤ۔ اہل ایمان کا ایسی مجالس میں کوئی کام نہیں ہے جہاں اللہ اور اللہ کے دین پر تنقید کی جا رہی ہو۔ الگ ہو جاؤ ان سے، چھوڑ دو انہیں۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تمہیں شیطان غافل کر ہی دے، تم اس مجلس میں بیٹھے رہ جاؤ، تمہارے ذہن سے یہ بات محو ہو جائے کہ اس مجلس میں شامل ہونا جس میں شاعر اللہ کی تضحیک ہو، یہ اللہ کے نزدیک کتنا مبغوض کام ہے، لہٰذا جب بھی تمہیں یاد آ جائے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے ہوں، جب یاد آ جائے تو اس کے بعد مت بیٹھنا۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ان پر جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے حساب میں سے کچھ بھی، وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ، لیکن نصیحت کرنا ہے۔ یہ جو لوگ اللہ کے دین کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، تقوی والوں سے ان کا حساب نہیں لیا جائے گا، متقیوں سے ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن ان اہل تقوی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے نافرمانوں کو نصیحت کرتے رہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بھی تقوی اختیار کر لیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو انہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، جب چاہتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اپنی من مرضی کے معاملات کرنے لگتے ہیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، نصیحت کرو اس قرآن کے ذریعے سے انہیں۔ ان تبصل نفس بما کسبت، کوئی فرد پکڑا نہ جائے اس کی وجہ سے جو اس نے کمایا ہے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور اگر ایسا ہوا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ کی پکڑ میں آ گیا تو پھر اس کے لیے نہ کوئی حامی ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر وہ فدیے میں ہر قسم کا بدلہ دے دے، پوری دنیا کی دولت، ہم اس سے پہلے پڑھ آئے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی دولت جمع کی جائے اور اتنی ہی اور موجود ہو، اگر یہ سب ملا کر بھی وہ کہے گا قیامت کے روز کہ مجھ سے فدیے میں لے لی جائے اور اس کے بدلے میں میری جان عذاب سے نکال دی جائے، لا یؤخذ منہا، اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابصلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں۔ لہم شراب من حمیم، جہنم میں، یعنی ایک عام بات ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں جب گرمی محسوس ہوتی ہے، حدت محسوس ہوتی ہے، تو اس سے ایک ڈی ہائیڈریشن کی کیفیت آ جاتی ہے، اور پھر خیال یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے پانی میسر آ جائے۔ ان جہنمیوں کی حالت کا اندازہ لگائیے۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب ہوگا اس جہنم میں، اور جب وہ اس جہنم کی حرارت اور حدت کو محسوس کریں گے اور پانی مانگیں گے تو پانی بھی انہیں کھولتا ہوا دیا جائے گا، بذات خود ایک عذاب کی شکل۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا ہم انہیں پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں؟ یہ قریش آ گئے ہیں آپ کے پاس، یہ کہتے ہیں کچھ مذاکرات کر لیں، ہم آپ کے رب کو مان لیتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کو مان لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیجئے، ہم ان کو پکاریں جن کے پاس فائدے اور نقصان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، جو نہ ہماری گفتگو سن سکتے ہیں نہ ہمیں ہماری بات کا جواب دے سکتے ہیں، ہم ان کو پکاریں اللہ کو چھوڑ کے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ آقَابِنَا، اور ہم الٹے پاؤں پھیر دیے جائیں، بَعْدَ إِذْ هَدَانَ اللَّهُ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ، اس کی طرح جسے شیاطین نے بھٹکا دیا ہے کسی جنگل میں، حیران، وہ بڑا حیران ہے۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا، اس کے ساتھی ہیں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، یعنی وہ جسے شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، اس کے قریبی لوگ ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں،
اس کے خاندان والے، اس کے دوست. خوش قسمتی ہے اس شخص کی کہ گمراہی پر ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اس کی فکر ہے، جو اسے ہدایت کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے رہتے ہیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرمائیے ہدایت تو اصل میں اللہ ہی کی ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی فرما برداری اختیار کر لیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور یہ کہ نماز کو قائم کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جاؤ تو یہ ہو جائے گا، اس دن قیامت آ جائے گی. یہ تمہارے شعور کے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ کسی کا مرنے کے بعد زندہ ہونا کیسے ممکن ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. قولہ الحق، اللہ کی بات ہی حق ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا. عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ کمال حکمت والا اور خوب باخبر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے. امت میں ایک بہرحال اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ ابھی ہی کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ چچا تھے. اس لیے کہ امت کے ایک حصے کا خیال یہ رہا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو بالکل وابستہ لوگ ہیں، خونی رشتہ دار جو ہیں، ان کے اندر شرک نہیں پایا جا سکتا، کفر نہیں پایا جا سکتا. لیکن اس کی مثال خود ہمارے سامنے موجود ہے رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب یہ مشرک بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف بھی تھا. تو بہرحال دوسرے طبقے کی اس امت میں یہی رائے ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی کا نام ہے، آزر. ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ آدمی بت پرست بھی تھا اور بت فروش بھی تھا. خود بھی بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا اور بت بنا کے بیچا کرتا تھا. عبادت بھی بتوں سے منسوب تھی، تجارت بھی بتوں سے منسوب تھی. اب ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان ہے، اپنے والد سے کہہ رہے ہیں اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ذرا اپنا لہجہ نرم رکھنا چاہیے، ذرا اپنے الفاظ سافٹ رکھا کریں، ان سے پوچھیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز تخاطب کیسے پسند کیا؟ پھر اس لیے کہ جہاں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہو وہاں انسان اپنے ان جذبات پہ کیسے قابو رکھ سکتا ہے؟ غیرت دینی سے اس کا چہرہ سرخ ہونا چاہیے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں میں آپ کو بھی اور آپ کی ساری قوم کو بھی بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کے کچھ عجائبات دکھائے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلِ، جب ابراہیم علیہ السلام پر رات آ گئی. اب ایک یہ تدبیر ہے، دعوت کا ایک انداز ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا ہے، اور اس کی بڑی ضرورت تھی اس دور میں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس قوم کی طرف منسوب کیا گیا تھا اس میں ہر ورائٹی کا شرک پایا جاتا تھا، ہر ورائٹی کا. بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ بھی تھے، نمرود کو خدا سمجھنے والے بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، سورج کو خدا سمجھنے والے بھی تھے، یعنی ہر انداز کا شرک اس قوم میں تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان پر حجت کو تمام کرنے کے لیے اور دلیل ان کے سامنے رکھنے کے لیے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا. فلما جن علیہ اللیل، تو جب ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی، رآ کوکبا، انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، بڑا روشن
قال ھذا ربی، بولے یہ رب ہوگا، تو راستہ دکھاتا ہے، یہ رات کے اندھیروں میں روشنی دینے والا ہے۔ فلما افلا، صرف ایک رات کی بات تھی، جب صبح ہوئی اور وہ ستارے ٹمٹمانے لگے، ڈوب گئے، قال لا احب العافلین، نے فرمایا میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن کے ایک حصے میں میرے ساتھ ہو اور دوسرے حصے میں میرا ساتھ چھوڑ جائے۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر انہوں نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، قال ھذا ربی، بولے یہ میرا رب ہے، اس کی تو روشنی بھی زیادہ ہے ستاروں کی نسبت، اس کا تو حجم بھی زیادہ ہے، اندھیری رات کو روشن کر دیتا ہے، یہ رب ہوگا۔ فلما افلا، پھر جب چاند بھی صبح میں ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی، فرمایا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی لأکونن من القوم الضالین، میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغا، صبح ہو گئی، چاند اور سورج کس کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں؟ سورج کے سامنے۔ کہا اچھا یہ تو بڑا طاقتور ہے، یہ تو چاند کو بھی ماند کر دیتا ہے، یہ تو ستاروں کی روشنی بھی ختم کر دیتا ہے، یہ بڑا طاقتور، اس کی روشنی بھی بہت زیادہ ہے، اس میں حرارت بھی ہے، یہ فصلیں پکاتا ہے، لگتا ہے رزق بھی دیتا ہوگا۔ لہذا فرمایا قال ھذا ربی، یہ رب ہوگا، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ سب سے بڑا ہونا اصل میں خدا کی نشانی ہے۔ ہم کتنی مرتبہ دن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بات کو منسوب کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا ھذا اکبر، تو وہ اصل میں چاند، ستارے اور سورج سب کے کمپیریزن میں، سب کے تقابل میں سب سے بڑا سورج تھا۔ فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، مغرب کا وقت ہوا، سورج غائب، قال یا قومی، پکارا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو اللہ کا، یہ بھی میرا ساتھ دینے والا نہیں، سورج بھی شام کے وقت چلا گیا ہے، لہٰذا اب میں صرف ایک ہستی کی طرف اپنا روح سخن کرتا ہوں، میں اپنا چہرہ صرف ایک ہستی کی طرف کرنے لگا ہوں، اور وہ کون ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے اپنے چہرے کا رخ کر لیا اس کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں یکسو ہو گیا ہوں، بس۔ یہ سب جنہیں موت آنے والی ہے یہ خدا نہیں ہو سکتے، ڈوبنے والا، موت آنے والا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، اور ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے جھگڑا کیا، قال اتحاجونی فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت نصیب فرمائی ہے، ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں نہیں ڈرتا اس سے جسے تم اللہ کا شریک بناتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب ہی کوئی بات چاہے، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو یہ سارے معبودان باطل مل کر بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے ان سے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب علم کے اعتبار سے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک بنا رکھا ہے، ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، یہ تمہارے معبود جو تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، نہ تمہاری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں، میں ان سے ڈروں؟ حالانکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم رب العالمین سے خوفزدہ نہیں ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے تمہاری زبانیں نہیں کانپتی،
تمہارے جسم پر کپکپی اور خوف نہیں طاری ہوتا؟ تمہارے دل ڈوب نہیں جاتے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو؟ اور وہ شرک جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں چھوڑی دنیا کے اندر۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے امن کا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ اولئک لہم الامن، یہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔